السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ قابل قدر حضرات، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے، اپنے کرم سے، اپنے حکم سے ہم تمام کو ایمان والا بنایا۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہے اور جتنے بھی انعام اور احسان ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سب سے بڑے سے بڑا انعام بندے کو دیا جا سکتا ہے تو وہ انعام ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر طرح کی ترقی مل جاوے، دنیا کی جو نعمتیں ہو سکتی ہے، جو عیش و عشرت کے سامان ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے سامان مل جاوے، دنیا میں کھانے کے لیے لذیذ سے لذیذ چیزیں اگر کسی بندے کو مل جاوے، زندگی بھر اس کو بیماری نہ چھوئے، زندگی بھر کبھی کوئی پریشانی نہ آوے، پھر بھی اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، بیماری ہی بیماری میں زندگی گزارتا ہے، رہنے کے لیے گھر تو کیا جھوپڑی بھی نصیب نہیں ہوئی، پہننے کے لیے پورے کپڑے نصیب نہیں ہوئے، کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا، کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو سمجھے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اس بندے کے پاس ہے، ظاہری اعتبار سے جیسا نظر آتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک ترتیب سے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو، سارے کے سارے انسانوں کو جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تھے، ان سب کو ایک عالم میں جمع کیا تھا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جہاں پر سارے انسان چھوٹی چھوٹی چیونٹی جس کو ہم کیڑی کہتے ہیں اس کی شکل میں جمع تھے، بہت سارے، کتنے ہوں گے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب جمع تھے. اس کو عالم ارواح کہتے ہیں اس میدان کو. اس کے بعد پھر اللہ نے ایک ترتیب بنائی دنیا میں جانے کی. کچھ لوگ پہلے جائیں گے, کچھ اس کے بعد جائیں گے, کچھ اس کے بعد جائیں گے, کچھ پہلے مریں گے پھر بعد میں مریں گے. جانے کی ترتیب بنائی لیکن آنے کا طریقہ پورا ایک. کیا؟ اللہ نے اس انسان کو دنیا میں لانے کے لیے ان کے ماں باپ کی صلب میں رکھا. باپ کی صلب اور ماں کی صلب, وہاں سے بچے کا جو پانی ہوتا ہے بچہ دانی میں جمع ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ اپنی مرضی سے اس میں کاریگری کرتے ہیں. کچھ اندھیریوں کے اندر یہ کاریگری ہوتی ہے. ایک ماں کا پیٹ, پھر بچہ دانی, اور پھر اس میں بچے کا غلاف. ان تین اندھیریوں کے اندر یہ کاریگری ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا. پہلے 40 دن تک جمع ہوا خون رہتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالی گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. پھر اس میں ہڈیاں پیروئی جاتی ہیں. اور اس ترتیب کو جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو اللہ اس بچے کے اندر جو ماں کے پیٹ میں روح پھونک دیتے ہیں, جان ڈال دیتے ہیں. پھر وہ بچہ حرکت کرتا ہے اور وہاں بھی ان کو روزی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ نے نظام رکھا ہے, وہاں روزی منہ سے نہیں جاتی بلکہ ناف سے جاتی ہے, ڈیوٹی سے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور پھر جب 9 مہینے پورے ہوتے ہیں, ان کی مدت پوری ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, اس وقت وہ بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بچہ آتا ہے اللہ کے حکم سے, جاتا ہے اللہ کے حکم سے. عالم ارواح میں رہا تھا, اللہ نے جیسا کرنا تھا ایسا رکھا. موت کے بعد جائے گا, اللہ جیسا چاہیں گے ایسا رکھیں گے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صرف دنیا کے اندر ایک تھوڑی سی مدت, بہت چھوٹی مدت, بہت تھوڑا ٹائم. تھوڑی سی مدت کیسے؟ آخرت کی زندگی تو بہت لمبی ہے, موت کے بعد کی زندگی تو بہت لمبی ہے. میں صرف قیامت کا دن بتا دوں, ایک قیامت کا دن, صرف قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے. 50,000 سنہ اللہ نے بیان کیا ہے. 50,000 سال. 50,000 سال کا حساب 24 گھنٹے کے منٹوں سے کرتے ہیں تو 1.5 منٹ کی زندگی ہوتی ہے دنیا کی. 100 سال کی زندگی 1.5 منٹ کی زندگی ہے. اسی 1.5 منٹ کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ تیرے سامنے 2 راستے آئیں گے اور میں تجھے اختیار سونپتا ہوں. پہلے میری چلتی تھی, ماں کے پیٹ میں میری چلی, مرنے کے بعد قبر میں میری چلے گی, حشر میں میری چلے گی, اور قیامت کے دن فیصلہ کروں گا, میں اپنی مرضی سے کروں گا. پل صراط پر پار ہونا ہے, وہاں میری مرضی چلے گی, اور پھر جنت میں جانا یا جہنم میں جانا وہاں میری مرضی چلے گی. صرف تجھے مرضی سونپ رہا ہوں دنیا میں, وہاں تیری بھی چلے گی. لیکن یاد رکھنا, مرضی تیری چلے گی, راستے تیرے سامنے دونوں ہوں گے, لیکن تجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ سبق یاد رکھنا, بھول مت جانا. اور اسی راستے کو بتانے کے لیے اللہ نے پہلے عہد لے لیا تھا عالم ارواح میں, لیکن بندہ بھول جاتا ہے. اللہ نے اسی سبق یاد دلانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا کہ اپنے بندوں کو جو سبق بھول گئے ہیں کہ سیدھے راستے کا سبق کیا ہے وہ سبق بتا دو, یاد کرا دو. اور نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کتابیں بھی بھیجی آسمان سے کہ وہ نبی رہے یا نہ رہے, لیکن وہ جو سبق نبی بتا کر کے گیا ہے وہ نسلوں کے کام آئے, وہ انسان کے کام آئے. اس لیے اللہ نے نبیوں کے اوپر کتابیں اتاری
اور ہمارے نبی جو کہ سب سے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر کوئی دنیا میں بسنے والا انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کو سیدھا راستہ یاد رہے، جب بھول جاوے دیکھنے کی ضرورت پڑے اور نبی دنیا میں موجود نہ ہو تو اللہ نے اس کی امت کے لیے قرآن اتارا، اس میں سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر صرف قرآن اتار کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے حدیث کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے امت تک باتیں پہنچائی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیونکہ کلام تو اللہ کا ہے، بندے کہاں سمجھ سکیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس مطلب بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ہمارے نبی آئے۔ نبی تو چلے گئے، قرآن تو ہے۔ اب اگر آج کے دور میں کسی کو صحیح راستہ دیکھنا ہے، کوئی یہ چاہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو سونپ دیا ہے، تیرے پاس دو راستے، سیدھا یہ ہے، سیدھے پر چلے گا یہ انعام ملے گا اور غلط راستے پر جائے گا یہ سزا ہوگی، وہ بتا دیا۔ اسی سیدھے راستے کو جاننے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اٹھانے کے بعد وارثین انبیاء کو دنیا کے اندر باقی رکھا، علماء کی جماعت کو اتارا۔ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر زبان کو جاننے والے عالم ہوتے ہیں جو ان کی زبان کے اندر اس قرآن کو سمجھا کر کے صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ اب اگر ہم علماء کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، علماء کی نہیں مانتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے ایسا کرتے ہیں، تو سمجھے کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ راستہ اللہ نے بتایا ہے۔ اس راستے کو سمجھنا نبیوں کا کام تھا، نبی نے ہمیں بتایا، وہ اس کے وارثین کا کام ہے راستہ بتانا۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ اب وہ صحیح راستہ جو نبیوں نے بتایا، علماء نے بتایا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ مانگو مجھ سے کہ صحیح راستے پر چلنا ہے۔ جب بھی نماز میں کھڑے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ راستے تو دنیا میں بہت ہے، سیدھے پر چلا۔ کون سا سیدھا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جس پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جس سے تو ناراض ہے، جس پر تو غصے ہے، ان کے راستے پر نہیں، جو گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے، ان کے راستے پر نہیں۔ یہ دعا کر رہا ہے بندہ نماز میں، جب بھی نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر کے دعا کرتا ہے اور اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اللہ سیدھا راستہ دے دے۔ لیکن کیا کرے، جس سیدھا راستہ مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں اسباب دیے تھے، جو ہتھیار دیے تھے کہ اس سے سیدھا راستہ مانگو، اسی ہتھیار کو ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ سیدھا راستہ بتانے کے لیے، سیدھا راستہ مانگنے کے لیے اللہ نے مؤذنین کو اتارا، ایک ترتیب بنائی۔ روزانہ 5 مرتبہ نماز کے ٹائم پر روزانہ اعلان کرتا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے۔ میں آپ کو فرق بتاؤں کہ حی علی کر کے کیوں بلایا جاتا ہے۔ عربی میں کسی کو ایسا کہنا ہو کہ آؤ، اس کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں۔
جیسے پہلے جب آپس میں دوستی ہوتی ہے اور محبت کے ساتھ کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تعال. تعال کا ترجمہ ہوتا ہے آؤ. ایک باپ اپنے بیٹے کو دکان پر لے گیا. میں مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ نماز میں ہمیں کیسے بلایا جاتا ہے, کس تاکید سے ہمیں اعلان کیا جاتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو دکان پر لے گیا اور جا کر کے کوئی کھانے کی چیز دلائی. تو بیٹے نے کہا مجھے آئس کریم لینی ہے یا کلفی لینی ہے. باپ نے کہا تو بیمار ہے, تجھے میں نے یہ جو دلایا برابر ہے, تعال چل میرے ساتھ. اب لے لیا, اب چل تعال. اس کو کہتے تعال آ جا. لیکن بیٹا مانتا نہیں ہے, نہیں مجھے تو کلفی لینی ہے, آئس کریم ہی لینی ہے. اب باپ کو پتا ہے ابھی دواخانے سے لے کر آیا ہوں, اور یہ کہتا ہے نہیں مجھے لینی ہے. باپ کہتا ہے تعال آ جا, نہیں مانتا. تو باپ کہتا ہے حیا حیا آ جا, غصے میں آ کر کے حیا کیا آ جا, اس کا مطلب اب نہیں آئے گا تو ماروں گا. تو ہمیں نماز میں حیا علی الصلاۃ کہہ کر پکارا جاتا ہے, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ. نہیں آؤ گے تو پڑے گی, نہیں آؤ گے تو پکڑ ہوگی. حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. نہیں آؤ گے تو پکڑ ہوگی, پوچھوں گا. تعال کہہ کر نہیں پکارا جاتا. یہ عربی زبان ہے. اللہ نے اس زبان میں جو لچک رکھی, ایک وہ تھوڑا بول کر کے بہت کچھ مطلب نکلتے ہیں, بہت مطلب نکلتے ہیں. اس کو صحیح تو وہ جان سکتا ہے جو اس کو جانتا ہو. اللہ ہمیں سمجھا دے. تو نماز کے اندر ہمیں پکارا جاتا ہے سیدھا راستہ مانگنے کے لیے. اللہ نے انسان کو دونوں راستے دے کر کے اختیار دے دیا کہ تم جاتے رہے ہو دنیا میں, دونوں راستے اب تیرے اختیار میں. ہاں البتہ سیدھے راستے پر چلے گا تو تیرے لیے یہ انعام اور نعمتیں ہیں, اور اگر غلط راستے کے اوپر چلا تو یاد رکھنا موت کے وقت سے تیری کچھ بھی نہیں چلے گی, میری چلے گی. دنیا میں رہتے ہوئے انسان گرم کھانا چاہے, ٹھنڈا کھانا چاہے, میٹھا کھانا چاہے, کڑوا کھانا چاہے, اس کے اختیار میں ہوتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے انسان دھوپ میں رہنا چاہے, پنکھے کے نیچے رہنا چاہے, اس کا اختیار ہوتا ہے. موت کا وقت آ گیا, اس کے سارے اختیار ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کی مرضی نہیں چلے گی, اب اللہ کی مرضی چلے گی. ماں کے پیٹ میں اس کی نہیں چلتی تھی, عالم ارواح میں اس کی نہیں چلتی تھی, قبر میں جا کر بھی اس کی نہیں چلے گی. انسان کی موت کا وقت آتا ہے, موت کا وقت. تو جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے اسی حالت کے اندر اس کی موت آتی ہے. حضرت ملک الموت جس کا نام اسرائیل ہے, ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں ہیں. کچھ نعمتوں والے رحمت کے فرشتے ہیں جو انعام لے کر کے آتے ہیں, اور کچھ عذاب کے فرشتے ہیں جو بڑے سختی کے ساتھ ایک دم ڈراؤنی شکل کے اندر ہوتے ہیں. بندہ اگر نیک ہے مرنے والا تو رحمت کے فرشتوں کی جماعت اس کی روح لینے کے لیے آتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کا انتقال کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے جنت کا ایک رومال لے کر کے آتے ہیں, اور وہ رومال مرنے والے کے سینے کے اوپر بچھا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی روح قبضہ کی جاتی ہے تاکہ اس مرنے والے کو روح قبضہ ہونے کی تکلیف نہ ہو. ایسے روح نکالی جاتی ہے جیسے گھی میں سے بال نکالا جاتا ہے, آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. زیادہ سختی سے لینے جائیں گے تو اندر گھس جائے گا. ایسے روح کھینچی جاتی ہے. جانتے ہو روح قبضہ ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. عمرو بن العاص وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے, میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی مرنے والا مرنے سے پہلے بتا تو دیوے کہ اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے. کوئی نہیں بتاتا, کیا وجہ ہے؟ زندگی بھر یہ کہتے رہے. اس کی موت کا وقت آ گیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت ابا جان, آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے, آپ ہی تو بتا دیجئے کہ موت کی کیا تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہمارے زمانے میں موت آتی ہے نا, نہ مرنے سے پہلے کچھ سیکنڈ پہلے پتا ہوتا ہے,
بالکل کمپلیٹ ہوتا ہے. اچانک سے موت کے آثار ظاہر برابر ہوئے کہ نہیں اور انتقال ہو گیا, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اچانک کی موتیں. پہلے دور میں کتابوں سے پتا چلتا ہے کافر بھی مرتا تھا تو پہلے وصیت کر دیتا تھا, پتا چل جاتا تھا کہ اب مرنے والا ہے. ارے ابو طالب کا نہیں سنا اللہ کے نبی کے چچا کا کہ موت کے آثار ظاہر تھے, تبھی تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میرے چچا, آپ نے زندگی بھر میری خدمت کی ہے اور آپ نے میری بڑی مدد کی ہے, آپ کی وجہ سے دشمنوں کے ظلم سے میں بچا ہوں. میرے چچا کم از کم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کرا سکوں. موت کے آثار ظاہر ہوئے تھے تو گئے تھے اللہ کے نبی, لیکن اس وقت وہ اللہ کے نبی کے دشمن ابو جہل, اتبا اور شیبہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے. وہ بھی دیکھنے آئے تھے ابو طالب کو. کہا کہ ابو طالب, موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے بھتیجے کا دین اختیار کرے گا, ڈر گیا موت سے تو. اس کا مطلب وہ بھی سمجھ گئے تھے کافر دشمن بھی کہ مر رہا ہے. بہرحال اللہ نے ابو طالب کی تقدیر میں ایمان نہیں لکھا تھا. تھے تو اللہ کے نبی کے چچا, زندگی بھر ایسا اللہ کے نبی کا تعاون اور مدد کی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کافر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کچھ کہے. لیکن ایمان اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا تھا, اس لیے ایمان نصیب نہیں ہوا. میں نے شروع میں کہا نا, کچھ بھی نہ ہو ایمان ہے تو سب کچھ ہے, اور سب کچھ ہو ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ساری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان پر ہے. اب کفر کی حالت کے اندر جب ابو طالب کا انتقال ہوا, آپ کو بڑا صدمہ ہوا کہ یہ میرے چچا نے میرا کتنا خیال رکھا تھا. اور 3 سال مکہ کے کافروں نے دشمنی کر لی تھی, بائیکاٹ کر لیا تھا کہ محمد اپنا دین پھیلانے میں رکتے نہیں ہیں, اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. کافر یوں کہتے تھے, ان کے معبود کون, ان کا رب کون, وہ پتھروں کے بنائی ہوئی مورتیاں. تو یوں کہتا تھا کہ محمد ہمارے معبودوں کو, ہمارے رب کو برا کہتے ہیں اور اپنا اسلام پھیلانے میں رکتے نہیں ہیں. اس لیے آخری درجہ یہ ہے کہ تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ, ہم تم سے کوئی چیز خریدیں گے نہیں, ہم آپ کو کوئی چیز بیچیں گے نہیں, اور تمہارے سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. آج سے تمہاری نے ہماری دشمنی. ایسا مسلمانوں سے کر لیا تھا کافروں نے. اور ایسا کتنا رہا تھا, 3 سال. اس کو بائیکاٹ کہتے ہیں, دشمنی. 3 سال ایسا رہا تھا. اور کیسا رہا تھا, وہ بائیکاٹ کے دنوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کی بھوک کی وجہ سے, کھانا کتنا لے گئے تھے, تھوڑا, اور کتنا چل سکتا تھا. اس کے بعد پھر درخت کے پتے, درخت جو قریب قریب تھے اس کے گیلے گیلے پتے ملے, وہ کھائے. بعضے لوگوں نے وہ جو چمڑا ہوتا ہے, چمڑا کہیں سے ہاتھ میں آ گیا, اس کو پانی میں بھگو کر کے, ابال کر کے اس پانی کو پیا کہ کم سے کم شانتی ہو جائے. ماؤں کو کھانا نہیں ملتا تھا جس کی وجہ سے دودھ نہیں اترتا تھا. بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے, دودھ پیتے ہوتے تھے, کھانے کو دے نہیں سکتے تھے. کافر لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے تھے. اس تکلیف میں 3 سال تک اللہ کے نبی کے ساتھ بھوک پیاس رہنے میں, تکلیف اٹھانے میں اللہ کے نبی کا چچا ابو طالب ساتھ میں تھا اسلام کے خاطر. بھلے مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ بغیر ایمان کے گیا تو تکلیف تو ہوگی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جی, آپ جس کو چاہو ایمان نہیں دے سکتے. ایمان دینے کا خزانہ اور کام ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے. ہم جس کو چاہتے ایمان دیتے ہیں. کیا اللہ نے ہم پر انعام کر لیا کہ ہمیں ایمان دے دیا؟ کیا انعام کر لیا؟ وہ ابو طالب اتنے زیادہ ہمدرد, حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بھی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا بھلے میری زندگی پر مدد کی ہے. ہاں, ایک فائدہ ہوگا, کیا؟ تو کہ جہنم میں جانے کے بعد سب سے ہلکا عذاب, یعنی اس سے چھوٹا کوئی عذاب ہے نہیں, اتنا ہلکا عذاب میرے چچا کو جہنم میں دیا جائے گا. وہ کیا؟ تو کہ آگ کی جوتیاں, بوٹ, چپل
آگ کی جوتیاں میرے چچا کو جہنم میں پہنائی جائے گی, دوسری کوئی سزا نہیں ہوگی. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آگ کی جوتیاں اتنی گرم ہوگی, اس لیے میں نے 3 مرتبہ کہا سب سے کم, سب سے کم عذاب, یعنی اس سے ہلکا عذاب ہے ہی نہیں. وہ آگ کی جوتیاں اتنی گرم ہوگی کہ پیر میں پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ ابل کر کے, جیسے ہانڈی کے اندر چاول ڈال کر کے نیچے جب آگ جلاتے ہیں تو وہ چاول ابلتے ہیں, کھدنا کہتے اپنی زبان میں, ابل کر کے دماغ ناک اور کان کے راستوں سے باہر نکل جائے گا. یہ سب سے کم عذاب ہے, وہ میرے چچا کو میرے خاطر دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے بس اتنا ہوگا. یا ابو طالب, تو میں بات عرض کر رہا تھا ہماری اپنی زندگی کے اوپر کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. اس صحیح اور غلط راستے کو جو انبیاء نے بتایا اس کے مطابق چلنا, اس کا نام ہے ایمان, اس کا نام ہے نجات. موت آتی ہے انسان کو, اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے ان سے پوچھا کہ بتا دیجئے, تو انہوں نے موت کے وقت کہا کہ اس کی تکلیف ایسی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, البتہ سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دوں. وہ صحابی کہتے ہیں سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دوں کہ میری ہنسلی کے اوپر, گردن کے اوپر کوئی رضوا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو, اس کا جو وزن ہوتا ہے ایسا وزن میری گردن پر لگ رہا ہے, اور میرے پیٹ میں کوئی کانٹے دار ٹہنی ڈاڑی ڈال دی گئی ہو اور ایک ایک رگ کو ان کانٹوں میں پیرویا گیا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کوئی طاقتور آدمی اس کو کھینچ رہا ہو, ایسی مجھے اندرونی تکلیف ہوتی ہے. اور میری سانس لینے میں وہ تکلیف ہے, ایسا لگتا ہے کہ میری سانس سوئی کے دھاگے میں پیروئی جا رہی ہے, وہ سوئی کی نوک میں. وہ ایک صحابی رسول تکلیف بتا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا نا, مردے کے پاس جا کر کہتے تھے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی, انسان کو موت کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ. ایک بہت پرانی قبر تھی, وہاں پر لے گئے قبرستان, اور وہاں قبر پر جا کر کہا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. نبیوں کو اللہ نے کچھ ایسی چیزیں دی ہوتی ہے جو دوسرے انسان کے پاس نہیں ہوتی, کوئی نہیں کر سکتا. آج تک دنیا کے اندر زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے کسی انسان کو دی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, ایک وقت کے لیے دی تھی, اور اسی کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے, وہیں قیامت سے پہلے پھر اتریں گے. قبر کے اوپر کہا کم باذن اللہ, تو وہاں سے مردہ کھڑا ہوا. پوچھا تو کون ہے؟ تو مردے نے جواب دیا میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس ہوں. اب نوح علیہ السلام کب گزرے؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے پہلے, اور اس کے بعد اگر سب سے پہلے کوئی رسول آئے ہیں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے, ان کے بیٹے ہیں. مطلب بہت مدت ہو گئی تھی اس مرنے والے کی. ان سے صرف یہ پوچھا حضرت عیسیٰ نے کہ روح قبض ہونے کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضرت یافس نے جواب دیا کہ اس کی تکلیف تو میں بیان نہیں کر سکتا, البتہ میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس موت کی وجہ سے میرے منہ میں جو کڑواہٹ آئی تھی اور جو میں نے کڑوا گھونٹ پیا تھا, اتنے 100 سالوں کے بعد بھی آج بھی وہ کڑواہٹ میرے منہ میں موجود ہے. یہ موت ہے. ان سب سے اس حالت سے ہم سب کو گزرنا ہے. جو مر گئے وہ تو اپنا کر گئے, ہمیں تو ابھی باقی ہے اس حالت سے گزرنا ہے. جیسی زندگی ہوگی ایسی موت آئے گی, نیک زندگی گزاریں گے, رحمت کے فرشتوں کی جماعت روح قبض کرنے آئے گی, جنت کا رومال لے کر کے آئے گی, سینے کے اوپر جنت کا رومال بچھائے گی, اور راستوں کے اندر فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے. جہاں پر عبادت کرتا تھا وہ جگہ روئے گی, آسمان کے جس دروازے سے ہمارے اعمال چڑھتے تھے وہ دروازہ روئے گا,
ارے کسی صحابی کے انتقال کے اوپر تو اللہ کا عرش بھی رویا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پیر کے پنجوں کے بل، سیدھے پیر نہیں رکھتے تھے. کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ سیدھے کیوں نہیں چلتے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سعد کے جنازے میں اللہ نے اتنے رحمت کے فرشتے بھیجے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اور ایسا نہیں کہ صرف صحابہ میں ان فرشتوں کی جماعت اتری تھی. حدیث میں ہے قیامت تک آنے والے انسانوں میں جتنے بھی نیک لوگوں کا انتقال ہوگا، گھر سے لے کر کے قبرستان تک دونوں طرف فرشتوں کی قطاریں ہو جائے گی، اور وہ مرحبا مرحبا کہیں گے، جس کو صرف انسان اور جنات تک نہیں سن سکتے، دوسرے سب سنتے ہیں. زندگی ایسی گزارے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے استقبال کرنے آئے. ہمارے بس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کون سے فرشتے کی جماعت کو بلانا ہے. اور کتنی مدت میں اب تک کی زندگی گزر گئی، سو گزر گئی. اب جو باقی ہے پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے، کتنی سیکنڈ باقی ہے، کتنے گھنٹے باقی، کوئی نہیں جانتا. کیسے کیسے نوجوان ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. میں جارت میں بہت گیا ہوں بیان کرنے دوسرے مرحوم کی مجلسوں میں، لیکن ابھی جو میں نور مسجد میں گیا تھا، وہ پٹھان کے لڑکے کا جو انتقال ہوا، اور وہاں جو لوگوں کے دلوں کی کیفیت تھی اور حالت تھی، ایک عجیب غم کا سما تھا. ایسے جب واقعات پیش آتے ہیں تو لوگوں کو دنیا کڑوی ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے واقعات پیش آئے اس وقت کڑوی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی سے کڑوی ہونی چاہیے کہ یہاں کتنا رہنا ہے، کل چلے جانا ہے، وہاں کی تیاری ہو، یہاں کی نہیں. یہ تو زینت تفاخر، حیات الدنیا زینت تفاخر، بس کچھ کما لیا، کچھ زینت اختیار کر لی، کچھ گھر بنا لیے. لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان آج مسلمان رہتے ہوئے دنیا کے اندر آنے کے بعد سارا ہی مقصد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو دنیا کے اندر آ کر کے مقصد کمانا، گھر بنانا، بچی کی شادی کرنا، بچے کی شادی کرنا، اور بس زندگی گزار کر کے چلے جانا. گویا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے اور ہمیں جواب ہی نہیں دینا. تو میں عرض کر رہا تھا، روح قبض ہونے کی حالت، ایسے وقت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کلمہ نصیب کر دے تو بہت بڑے قسمت کی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب بھی دعا کرو تو یہ کہا کرو کہ اللہ کلیمے والی موت نصیب فرما. اسی لیے کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کلمہ نصیب، کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ کام اللہ نے کرنے کے کہے وہ کرتے رہنے کے. ایک صحابی رسول کے انتقال کا وقت ہوا، لوگوں نے اس کو کلمہ پڑھانا چاہا تو زبان سے کلمہ نہیں نکلتا تھا. تو اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے. آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو کہ ہاں. فرمایا بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. پوچھا تو ان سے راضی ہے مرنے والے سے؟ تو کہا نہیں، میں اس سے ناراض ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا ماں ناراض ہے اس لیے ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، آپ اس کو معاف کر دو تو کلمہ نکلے گا. تو ماں بہت زیادہ غصے میں تھی، منع کر دیا، میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، پتہ نہیں کون سی دشمنی ہوگی. تو اللہ کے نبی تو نبی تھے، لوگوں کا علاج کرنا جانتے تھے کہ یہ کون سی بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے. آپ نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑے لاؤ، آگ جلاؤ، اس میں اس کو ڈال دینا ہے. ماں نے کہا کہ نہیں نہیں، میرے بچے کو کیوں آگ میں ڈالتے ہو، نہیں جلانا ہے میرے بچے کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں آگ جلا رہا ہوں اور اس میں زندہ ڈال رہا ہوں تو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو اس آگ سے تو 99 گنا زیادہ گرم آگ وہ جہنم کی ہوگی، وہاں اس کو جلنا پڑے گا، وہ کیسے تجھ سے برداشت ہوگا. ماں نے کہا تو میں معاف کر دیتی ہوں. ماں کو ستانے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یہ سمجھ میں آیا. موت کے وقت بھی نصیب نہیں ہوتا. تھوڑا سوچیں، ہماری بچیاں
نکاح کر کے جو جاتی ہے، نکاح کر کے اپنے سسرال، ان کو یہ تعلیم دو کہ میری بیٹی تو جس گھر پر جا رہی ہے وہاں کا باپ تیرا باپ ہے اور وہاں کی ماں تیری ماں ہے. تو اس گھر کی بہو بن کے نہیں جا رہی ہے، تو اس گھر کی بیٹی بن کے جا رہی ہے. یہ تعلیم دو، سکھاؤ بچوں کو، تعلیم دو. حضرت عائشہ تو یہاں تک کہا کرتی تھی کہ قرآن کی کچھ سورتیں گنائی کہ ان سورتوں کو پڑھائے بغیر بچیوں کا نکاح نہ کراؤ. آج ماں جب تک ماں ہوتی ہے بڑی رحم دل ہوتی ہے، بڑی رحم دل ہوتی ہے، اس کے دل میں بہت رحم ہوتا ہے. لیکن جب وہی ماں ساس بن جاتی ہے تو ظالمہ بن جاتی ہے. میں آپ کو مثال دوں، اپنی بیٹی کا نکاح کرا کر کے کسی اور کے گھر بھیجی ہے، وہاں سے بیٹی کا فون آتا ہے کہ امی جان میرے سسرال والے تو مجھے صبح 6 بجے میں اٹھا دیتے ہیں اور روزانہ اٹھنا پڑتا ہے. تو ماں اپنی زبان سے، سب ماں ایسی نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں بچیوں کو اچھی تعلیم دینے والی، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچیوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتی. وہ کیا کہتی ہے، اچھا اتنے بڑے ظالم ہیں کہ روزانہ 6 بجے اٹھا دیتے ہیں. ماں کہتی ہے. اور اسی ماں کا دوسرا ایک بیٹا بھی تھا جس کی شادی ہوئی اور اس کی بہو غلطی سے 1 مہینے میں 1 مرتبہ 6 کی بجائے 7 بجے اٹھ گئی، تو وہی ماں جو اپنی بیٹی کو 6 بجے اٹھانے والے کو ظالم کہتی تھی، وہی ماں کہتی ہے کہ کیسی خطرناک ملی ہے کہ کبھی ٹائم پر اٹھتی نہیں ہے. ماں کہتی ہے اپنی بیٹی تھی تو رحم دلی، کسی اور کی بیٹی ہے تو ظالمہ. نہیں، آنے والی بھی ہماری ہی بیٹی ہے، جیسے وہ گئی ہے وہ ہماری بیٹی ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور آنے والی بیٹی بھی یہ سمجھے کہ جیسے وہ میری ماں تھی جس کے لیے میں روزانہ خدمت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتی تھی، میں اپنے باپ کے لیے جان قربان کر دیتی تھی، اسی طریقے سے یہ آنے والا میرا شوہر ہے، اس کی خدمت کے لیے بھی مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے گی. اس کے اوپر اجر ہے. لیکن یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ نہ ماں باپ کو پتا ہے کہ بچیوں کو اور بچے کو کیا تعلیم دینی، اور نہ بچے اور بچیوں کو پتا ہے کہ کیسے سسرال کے گھر کے اندر رہا جاتا ہے، اور بیوی کو کیسے رکھا جاتا ہے، بہو کو کیسے رکھا جاتا ہے، شوہر کو کیسے رکھا جاتا ہے، کوئی پتا نہیں ہے. ارے کتابیں بھری پڑی ہے، صحابیات کے قصے تو پڑھو، کیسی عورتیں تھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی 7 سال کا لڑکا ہے، 7 سال کا، بیمار ہو گیا. حضرت جابر نے دوائی کرائی، علاج کرایا، بیماری چل رہی تھی کہ جابر کو سفر میں جانے کا وقت ہو گیا. سفر میں جانے کے لیے تیاری کی، اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کا خیال رکھنا، 7 سال کا ہو گیا ہے، دوائی کی ضرورت پڑے دوائی وغیرہ کا انتظام کر دینا، میں اپنے کاروباری سفر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے. شوہر یہ کہہ کر کے کہ میرے بچے کا خیال رکھنا اور دوائی کراتے رہنا، یہ کہہ کر کے سفر میں چلا جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، بیماری بڑھتی جاتی ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ 7 سال کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اللہ کا نظام دیکھے، جس دن اس بچے کا انتقال ہوا اسی دن اس کا شوہر لمبا سفر کر کے آنے والا ہوتا ہے. یہ حضرت جابر کی بیوی کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے شوہر سفر سے آ رہے ہیں، کاروبار کرنے گئے تھے، دھندا کرنے گئے تھے، سفر میں گئے تھے، کئی دن سے گھر پر نہیں تھے، آئے ہیں. اب وہ صحابیات، وہ عورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ماں ہوتی ہے. اگر کسی ماں کا 7 سال کا بچہ چلا جائے تو اس کو کیا تکلیف اور دکھ ہوتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ عورت اپنے بچے کو چادر اوڑا کر کے سلا دیتی ہے ایک طرف آرام سے. شوہر آ رہا ہے اور سفر کر کے آ رہا ہے. میری مائیں خاص طور پر یہ بات سنیں،
ہمارا شوہر بھی روزانہ صبح یہاں سے گھر سے جو کاروبار کرنے جاتا ہے نا، کاروبار کرنا آسان نہیں ہوتا. کبھی کوئی کیسا گاہک آیا، کبھی کوئی کیسا لینے والا آیا، کبھی کوئی کیسا بیچنے والا آیا، کبھی کس سے سودا ہوا، کبھی کیا تکلیف ہوئی، وہ شوہروں کو پتا ہوتا ہے. اور وہ تکلیف اٹھا کر کے، وہ حالات سن کر کے، کبھی پیسے رکے ہوئے ہیں اس کی تکلیف، ایک طرف ویپاری کو پیسے دینے ہیں، گاہک پیسے دیتے نہیں ہیں، ان سارے ٹینشنوں کے ساتھ دھندے سے گھر آتا ہے. جیسے جابر آئے تھے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر شام تک صرف گھر کے اندر بچوں کے درمیان ہوتے ایسے شوہر ہوتا ہے. نہیں، وہ ٹینشن لے کر آتے ہوتے ہیں. ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. وہ کہیں گرمی برداشت کر کے آیا ہے، کبھی ٹھنڈی برداشت کر کے آیا ہے، کبھی بارش میں بھیگتا ہوا آیا ہے، کبھی لمبا سفر کر کے آیا ہے، کبھی راستہ اچھا تھا، کبھی راستہ ٹوٹا ہوا تھا، بہت تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے. تو آنے والے شوہر کا خیال رکھیے. حضرت جابر کی بیوی نے بچے کو کپڑا اولا کر کے سائڈ میں رکھ دیا. پھر جابر آئے. عرب لوگوں کی عادت تھی، سلام کرتی تھی اور عورتیں اپنے شوہروں کا ہاتھ چومتی تھی جب سفر سے آتے تھے. پھر ہاتھ دھلائے، آرام سے بیٹھے، بات چیت ہوئی، ہاتھ دھلائے، کھانے بیٹھے، کھانا دیا. شوہر نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا، میں گیا اس وقت تو بچہ بیمار تھا، کیا حال ہے؟ بہو نے جواب دیا، عافیت کے ساتھ سو رہا ہے. جھوٹ نہیں بولا، عافیت کے ساتھ سو رہا تھا. مرنے والا بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی، عافیت کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے. جھوٹ بھی نہیں بولا، عافیت کے ساتھ سو رہا ہے. اور پھر اپنے شوہر کو ہاتھ دھلائے، کھانے کا وقت ہوا، کھانا دیا. کھانا آدھا کھا چکے، اس کے بعد بیوی نے اپنے شوہر جابر سے پوچھا، جابر آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہو، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کہ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس امانت رکھ کر کے جاوے تو پھر وہ امانت اپنے پاس کچھ سالوں تک یا کچھ دنوں تک پڑی ہو، اور اس کے بعد پھر وہ امانت لینے والا امانت لینے آوے تو اس کو دے دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت جابر تو صحابی رسول تھے نا. جابر نے کہا کیوں نہیں، دے دینی چاہیے. تو بیوی نے پھر سے پوچھا، خوشی خوشی دینی چاہیے کہ غم میں، دل میں غم پیدا کر کے انہیں جھجک محسوس کر کے انہیں منہ بگاڑ کر کے دینی چاہیے یا خوشی خوشی دینی چاہیے؟ جابر نے کہا اس کا مال تھا نے، اس نے تو ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا، اب وہ اپنا مال لینا آیا تو خوشی خوشی دینا چاہیے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. تو ٹھیک ہے. کھانا کھا چکے، فارغ ہو گئے، ہاتھ دھلا دیے. اس کے بعد کہا، جابر اللہ تعالیٰ نے 7 سال پہلے ہمیں جو امانت دی تھی نا، وہ اللہ نے اپنے پاس واپس لے لی ہے. چیخیں نکل گئی جابر کی. اس پر نہیں کہ بچے کا انتقال ہوا، اس پر تو نکلتی ہی ہے، زیادہ اس پر چیخیں نکلی کہ کیا اللہ نے مجھے بیوی دی ہے کہ جو میرے اتنے بڑے غم کو اس طریقے سے ہلکا کر کے پیش کر دیا اور میرا خیال رکھا. یہ ہوتی ہے بیویاں. لیکن ایسی بیویاں کب بنتی ہے؟ جب ہماری بچی چھوٹی ہو تو اس کو دین کی تعلیم دے، تو شریعت سکھائے تو بڑی بن کر کسی کی بیوی بنے گی. ہم تو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہی بھول گئے. ارے عورتوں نے بہت قربانیاں دی ہے، عورتوں نے بڑا دین پھیلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین امت تک دیا ہے، حضرات صحابہ یوں کہتے ہیں، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حکیم الاسلام میں کہ آدھی شریعت صرف حضرت عائشہ سے امت کو ملی ہے. عورت تھی اور کتنی بڑی عمر کی تھی، 9 سال سے لے کر 18 سال تک. 18 سال کی عمر عائشہ کی ہوئی تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. 9 سے لے کر 18 تک میں امت کو بہت بڑا پہنچانے والا ذخیرہ حضرت عائشہ نے جمع کر لیا تھا. کیسی کیسی باتیں اللہ کے نبی سے پوچھی تھی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ اگر کسی آدمی کے 3 بیٹے ہو، 3 بچے، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے بچوں کا، 3 بچوں کا، پھر اس کے ماں باپ اس کے اوپر صبر کر لیوے، تو قیامت کے دن اس کا منظر کچھ اس طریقے سے ہوگا
کہ اگر اس 3 بچے کے ماں باپ، جس کے 3 بچے کا انتقال ہو گیا تھا دنیا میں، اگر ان کے ماں باپ کسی برے عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کے ماں باپ کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، تو وہ تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو ہم جہنم میں جانے نہیں دیں گے، روک دیں گے۔ کون سے 3 بچے؟ وہ 3 بچے جو مر گئے تھے، اب چاہے مرا ہوا پیدا ہوا ہو یا آ کر مر گیا ہو، نابالغی کی حالت میں ہو وہاں تک۔ اور تیسری بات، حمل میں تھا نے 4 مہینے کا حمل رہ گیا، جیو آ گیا اس میں، اس کے بعد مرا ہو تو بھی یہ فضیلت ہے، تو بھی یہ اجر ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ تعلیم دی، آگے وہ آئی حدیث سنو، تو فرشتے کہیں گے نہیں، اس کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، تم یہاں رہو۔ بچے کہیں گے نہیں، ہم اپنے والدین کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، روک دیں گے۔ فرشتے بحث کریں گے لیکن بچے مانیں گے نہیں۔ فرشتے پھر سے ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں گے کہ اللہ، آپ نے ان دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو جہنم میں ڈالوں، لیکن ان کے بچے مانتے ہی نہیں ہیں، بہت ضد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عرض کریں گے، بچوں انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری مان کر زندگی نہیں گزار، اس کو جانے دو جہنم میں۔ تو بچے کہیں گے نہیں اللہ، ہمارے ماں باپ جہنم میں جاوے تو ہم کو بھی ساتھ میں بھیج دو، باقی نہیں جانے دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بچوں کو تو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ آخر اللہ ان 3 بچوں کی سفارش مان کر کے، ان کی بات مان کر کے، اس کے والدین کے لیے جو جہنم میں جا رہے تھے، اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ہم جیسے ہوتے تو بڑے خوش ہو جاتے کہ الہ 3 بچے مر جائے، اس کے اوپر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن سننے والی وہاں پر حضرت عائشہ تھی۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ عائشہ تھی، اس نے کہا اللہ کے نبی 3 بچے تو بہت کم لوگوں کے مرے، مطلب اگر کسی کے 2 بچے مر گئے ہو تو بھی یہ فضیلت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تو بھی یہ فضیلت ہے۔ تو عائشہ نے کہا یا نبی اللہ، اگر کسی کا 1 ہی بچہ مر گیا ہو تو بھی یہ فضیلت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ تو بھی یہ فضیلت ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اگر حمل میں سے بچہ ضائع ہوا، ابھی تک پورا پیدا بھی نہیں ہوا، 4-5 مہینے ہوئے تھے، بس جیو پڑا تھا اور مر گیا، تو آپ نے فرمایا تو بھی یہ اجر ملے گا۔ یہ عائشہ کی وجہ سے ہمیں پتا چلا، یہ تھی عائشہ، یہ عائشہ تھی، بہت بڑا علم ہمیں دے کر گئی ہے۔ صرف 18 سال کی عمر تھی تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچیاں جب دیندار بنتی ہے تو گھروں کے اندر ایسے دین پھوٹتے ہیں، جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں ان کی شروعاتی تاریخ اٹھاتے ہیں تو بہت سارے اللہ کے ولیوں کے پیچھے عورتوں کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے۔ عورتیں اللہ کی ولیاں بھی ایسی بنی ہے۔ رابعہ بصریہ امت کو ایک ایسا سبق دے کر کے گئی ہے کہ شاید کسی کو یہ جملہ یاد آ جاوے۔ ایک مرتبہ اپنے پاس کوئی مٹی کے برتن میں تھوڑی سی آگ لی اور ایک برتن میں پانی لیا اور لے کر چلنے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو جواب دیا کہ یہ آگ ہے نا، اس سے جنت کو جلا دینا ہے، اور یہ پانی ہے اس سے جہنم کو بجھا دینا ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، اور لوگ گناہوں سے بچتے ہیں جہنم کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اس کا مطلب کوئی اللہ کے لیے تو کرتا نہیں ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت تو اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے، یہ تو اس کے بدلے میں ملے گا ہی۔ یہ کیا بات ہے ایک عورت کی، اور ہمیں کیا سبق دے کر کے گئی کہ جب بھی تم کچھ کرو تو اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی بھی عمل کر لو، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارے سارے عمل بیکار ہیں۔ اسی لیے میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا خطبے کی آیت کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پہلے موت بیان کیا، موت اور زندگی اس لیے پیدا کی
تاکہ تمہاری پریکشا لیوے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. احسن عمل کہا. احسن کا ترجمہ ہوتا ہے اچھا عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا اکثر عمل, زیادہ عمل کون کرتا ہے, یہ نہیں. جتنی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں قیامت کے حساب کے بارے میں ہے, ان سب آیتوں اور حدیثوں کو پڑھو تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, گینے نہیں جائیں گے کہ اس نے کتنی مرتبہ پڑھا, یہ نہیں دیکھا جائے گا, کیسا پڑھا یہ دیکھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی, اور صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہنا. کیوں برا مت کہنا؟ اس کے آگے وجہ بیان کی, اس لیے کہ میرے صحابہ کی پہنچ وہاں تک ہے کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر, مکہ میں پہاڑ احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا صدقہ کر دو, خرچ کر دو, تو بھی میرے صحابہ نے ایک مٹھی جو خرچ کی ہے اس کے برابر تمہارے عمل نہیں پہنچیں گے. تو آپ نے صحابہ کی تعریف کی وجہ بتائی کہ اس کے اعمال اچھے تھے, زیادہ نہیں کہا, اچھے کہا. اس لیے اعمال اچھے بنانے ہیں, اور اعمال اچھے بنیں گے جبکہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے کیا ہو, کسی اور کے لیے نہیں. صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ عمل اچھا بنے گا, اور اگر کسی اور کے لیے کیا ہے تو پھر اس عمل کے اوپر اللہ کی رضا نہیں ہوگی, اللہ راضی نہیں ہوں گے. اور جس کے لیے اللہ کی رضا نہ ہو اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی. اسی لیے بڑے بڑے اللہ کے ولی, ارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ڈرا کرتے تھے, رویا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, 40 ہزار لوگوں کا مجمع اس کے پاس قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کا ہوتا تھا, 40 ہزار. ان کا جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے یہ چارپائی ہے, کھاٹلا اس کے نیچے ڈال دو. نیچے مٹی تھی, دھول تھی, کہا مجھے نیچے ڈال دو. اب موت کا وقت ہے, بیٹوں سے حکم کر رہے ہیں تو بیٹوں کو ماننا ہی پڑے گا, اس کو نیچے ڈال دیا. عبداللہ ابن مبارک تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدل نہیں سکتے تھے کیونکہ موت کا وقت تھا, لیکن مشکل سے کروٹ بدلی اور سجدہ جیسی کوشش کی. سجدہ تو نہیں ہوا, البتہ گال زمین پر لگ گیا اور رو رہے تھے, پیشانی زمین پر ایک سائیڈ کی لگا کر کے, اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اللہ عبداللہ کو معاف کر دینا. کون یہ رو رہے تھے موت کے وقت؟ جس کے پاس 40 ہزار طلبہ حدیث سیکھنے آتے تھے وہ. ارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی نے اس کو تو بشارت دے دی تھی کہ عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے. ایک مرتبہ آپ نے کہا عمر معراج کی رات میں گیا تھا, جنت کی سیر کر رہا تھا تو ایک بہت اچھا محل دکھائی دیا, بہت اچھا محل تھا, ایسا محل میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے آپ نے اس محل کو اچھا دیکھ کر کے پوچھا فرشتوں سے, وہاں جو چوکیدار تھے, کہ محل کس کا ہے؟ تو کہا قریشی کا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قریشی تو میں ہی ہوں, اور اتنا بڑا انعام تو میرے لیے ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا قریشی سے مراد کون؟ تو فرشتوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا یہ محل ہے. مطلب مرنے کے بعد عمر کو جنت کے اندر کون سا محل ملے گا وہ اللہ کے نبی دیکھ کر کے آئے تھے. پھر بھی عمر کی زندگی کا حال یہ تھا کہ جب کبھی ایک مرتبہ ایک کتے کو دیکھ لیا کہ ایک باغیچے کے اندر, ایک کھیتر کے اندر سائے میں بیٹھا ہوا ٹھنڈی ہوا کے اندر سانس لے رہا تھا, تو عمر نے کہا کاش کہ میں اس جیسا ایک کتا ہوتا تو کم سے کم قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ کو جواب تو نہ دینا پڑتا. وہ یوں کہہ رہے ہیں. ان کے خوف کا کیا عالم تھا, وہ جب امیر المومنین تھے اس وقت کے لوگوں کا کیا حال تھا. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے,
کہیں سے ایک چرواہا دکھ گیا جو بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر کو بھوک لگی تھی, اس لیے حضرت عمر اس چرواہے کے پاس گئے, بکریاں چرانے کے والے کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اے چرواہا, مجھے تیری بکری کا دودھ چاہیے, لیکن چونکہ میرے پاس توشہ ختم ہو گیا ہے, کھانا ہے نہیں, ایک کام کرو, میں قیمت دے دیتا ہوں, آپ مجھے بکری ہی بیچ دو. حضرت عمر پریکشا لینا چاہتے تھے. پھر آگے کہا تو اس چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہے, میں کیسے بیچوں؟ تو حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں, اپنے مالک کے پاس جا کر کے دینا کہ بھیڑیا آیا تھا نا, ایک بکری لے گیا, ایسا کرنا. تو اس چرواہے نے, اس بکریاں چرانے والے نے یہ جواب دیا, اچھا میں اپنے مالک کو یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکریاں لے گیا, ایک بکری لے گیا, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں ہے, اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اللہ کا خوف عمر کے دل میں کیسا تھا؟ وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا عمر تو جنتی ہے, وہ جس کا محل اللہ کے نبی دیکھ کر کے آئے تھے. ایک مرتبہ اپنی حکومت کے دور کے اندر شہر کے باہر چکر لگا رہے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. آج کے حکمرانوں میں, آج کے عہدیداروں میں, آج کے سرکاری آفیسروں میں, آج کے چوکیداروں میں وہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جس کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. وہ حضرات صحابہ کا دور ایسا تھا کہ جو امیر ہوتا تھا وہ رات کو چکر اس لیے لگاتا تھا کہ میری قوم کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, اور آج کا افسر, آج کا چوکیدار, آج کی پولیس چکر اس وقت لگاتی ہے جب فتنہ اور فساد ہو چکا ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں لگاتی. اس کے بعد سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری ہے. عمر پہلے چکر لگاتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے اللہ تعالیٰ سوال نہ کر لے. ایک ایسا ہوا کہ شہر سے باہر دور جنگل کے اندر ایک جگہ پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی. عمر وہاں پر گئے اور جا کر کے دیکھا تو ایک عورت کچھ کھانا بنا رہی ہے, بچے رو رہے ہیں. پوچھا, بڑھیا آپ یہاں پر کیوں ہو اور کیا بنا رہی ہو اور بچے کیوں روتے ہیں؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ اصل میں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, اور میں دیلچی میں پتھر ڈال کر کے اور پانی ڈال کر کے آگ پر ہلا رہی ہوں تاکہ بچے کو بہلا کر کے سلا دوں. آگے کہا, امیر المومنین عمر کو تو اللہ پوچھے گا. حضرت عمر کو یہ جملہ دل پر لگا کہ اللہ, میری حکومت کے اندر کوئی ایک عورت بھوکی پیاسی رہے, اس کے بچے بھوک کی وجہ سے روئے, یہ تو مجھے برداشت نہیں ہے. اپنے غلام کے ساتھ تھے, گھر گئے, گھر پر سے اناج لیا, ایک گون میں, ایک باچکے میں لے کر کے اپنے غلام سے کہا اس کو میرے سر پر چڑھا دے. تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ مسلمانوں کے امیر ہو اور میں آپ کا خادم اور نوکر ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, میں اٹھا لیتا ہوں. حضرت عمر نے جواب دیا, قیامت کے دن میرے بوجھ تو اٹھائے گا, ابھی میرے اوپر رکھ دے. اپنے کندھے کے اوپر بوجھ اٹھا کر کے اس عورت کے پاس گئے جنگل کے اندر, وہاں جا کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا. وہ غلام یوں کہتا ہے کھانا بنانے کے اندر آگ جلا رہے تھے, اور جب آگ جلتی نہیں تھی تو حضرت عمر پھونک مارتے تھے, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس آگ میں سے نکلنے والے دھوئیں حضرت عمر کی داڑھی میں سے نکل رہے تھے. پھر حضرت عمر نے کھانا بنا کر کے اس عورت کو کھلایا, اور کھلانے کے وقت یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں, یہ نہیں کہا. کوئی تصویر بنانے والے, کوئی میڈیا والے وہاں پر نہیں تھے, کوئی فوٹو کھینچنے والے وہاں پر نہیں تھے. صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بنا کر کے دیا. اور پھر اس عورت نے جب کھانا کھا چکی اور بچوں کو کھلایا تو یہ دعا دی, کاش اللہ تعالیٰ عمر کی بجائے تجھے امیر بنا دیتے. تو بھی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں. ہاں اتنا تو ضرور کہا, میری ماں عمر کو تمہارے حال کا کیا پتا کہ تم کیسے زندگی گزار رہے ہو. صرف اتنا کہا. اور پھر آگے کہا کہ آپ جب عمر کے پاس جاؤ گے نا تو میں بھی وہیں پر ہوں گا. یہ جواب دے دیا بس. پھر تھوڑی دیر بیٹھے, بات چیت ہوئی. اس غلام سے حضرت عمر نے کہا میں اس لیے تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھا رہا اس لیے کہ میں نے اس عورت کو بھوک کے خاطر روتے ہوئے دیکھا تھا. میرا دل چاہا کہ میں اس کو ایک مرتبہ ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں,
اس لیے کہ میری ذمہ داری میں اگر کوئی عورت روئے گی مجھے خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے. میں عرض کر رہا تھا نیک لوگوں کی موت کا حال. موت اتنی سختی سے آتی ہے, رحمت کے فرشتے استقبال میں ہوتے ہیں نیک لوگوں کے, اور اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے تو کوئی فرشتہ اس کی استقبال میں نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر قبر میں مرحوم کو لایا جاتا ہے جنازے کی نماز کے بعد. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبر میں رکھ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر وحشت کا گھر ہے اور بہت بڑی آزمائش کی جگہ ہے, معمولی نہیں ہے. وہاں پر لوگوں کے اعمال کے مطابق وہ کمرہ بنے گا. اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ کمرہ جنت کا باغیچہ بن جائے گا, اور اگر غلط اعمال ہے تو وہیں قبر جہنم کا کھڈا بن جائے گا. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی بندہ قبر کے اندر گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے سوال کرنے کے لیے. سوال کرتے ہیں, 3 سوال ہوتے ہیں, اور اگر بندہ نیک ہوگا تو تینوں کا جواب دے دے گا. اگر نیک نہیں ہوگا تو تینوں جواب کے اندر ہا لا ادری کہے گا, میں تو نہیں جانتا, مجھے پتا نہیں ہے. نیک ہے, اللہ کے نبی فرماتے اس کی قبر کو اس کی نظر پہنچے وہاں تک کشادہ بنا دیتے ہیں, پوڑی کر دیتے ہیں, کھلاسی کر دیتے ہیں. اور اگر گنہگار ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر اس کو بھیجتی ہے, دباتی ہے, ایسے دباتی ہے کہ سیدھی طرف کی پسلیاں ڈابی طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں. اس میں ہم سب کو جانا ہے, مردوں کو بھی جانا ہے, عورتوں کو بھی جانا ہے. مردوں کو بھی جواب دینا ہے, عورتوں کو بھی جواب دینا ہے, سب کو جواب دینا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو دفن کیا گیا. صحابی کو, صحابہ کون ہوتے ہیں؟ ہم زندگی بھر پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے, زندگی بھر روزہ رکھے, ایک دن بھی افطار نہ کرے, کبھی کوئی گناہ نہ کرے, ہر سیکنڈ ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں گزارے, صحابہ کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے, وہ صحابی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, اصحابی کالنجوم. صحابہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابی کا انتقال ہوا, اس کو قبر کے اندر دفن کرنے کے لیے گئے. اللہ کے نبی ساتھ میں ہے, دفن کیا, ابھی مٹی ڈالی ہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ فرمایا آپ نے اس کو قبر دبا رہی ہے. صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں قبر دبا رہی ہے, اس کو بھیج رہی ہے, مغفرت کی دعا کرو. صحابہ کو تعجب ہوا, یا نبی اللہ اس کو قبر دبا رہی ہے, تو بہت نیک تھا. آپ نے فرمایا ہاں, یہ اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اور چرانے کی وجہ سے اونٹ کبھی ان کے کپڑوں پر پیشاب اڑا دیا کرتے تھے اور وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اس لیے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وہاں تو اللہ کے نبی موجود تھے, آپ نے استغفار کیا اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا. ہماری قبروں کے اوپر تو کوئی نہیں ہوتا. ہماری مائیں سنیں, خالص جمعہ کی نماز پڑھنی اس لیے کپڑے پاک رکھے, یہ نہیں. ہمارا بچہ پیشاب کرے, گھر میں کرے, کسی بھی جگہ پر اس کو پاک کرو. کپڑے پر پیشاب آ گئے, اس کو پاک کرو, بدلو کپڑے. مسلمان ناپاک نہیں رہ سکتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے اوپر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے, پرانی قبروں کے پاس پہنچے تو خچر بدکنے لگا, ادھر ادھر بھاگنے لگا. صحابہ نے پوچھا نبی اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ان 3 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور جس مرحوم کو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کی چیخ و پکار انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے, سب سنتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے میں دعا کر دیتا تم بھی عذاب سن لیتے, لیکن کیا کروں, عذاب سننا شروع کرو گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دو گے, اس لیے دعا نہیں کرتا ہوں. پھر صحابہ نے پوچھا کیوں عذاب ہو رہا ہے؟
آپ نے فرمایا ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، اور ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ چگل خور تھا، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں فائٹ ہوئے، یہ بیٹا بیٹا دیکھے چگل خوری، حسد، بہتان، غیبت، یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. اور ہم اعمال کرتے تھوڑے ہیں اور ضائع زیادہ کرتے ہیں، برباد زیادہ کرتے ہیں، اور پھر یوں سمجھ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے تو گویا جنت سے رومال آئے گا جو ہمارے سینے کے اوپر بچھایا جائے گا، پھر روح قبض ہوگی، اور جنت تو ہمارے لیے فیصلہ ہو ہی چکا ہے، یوں سمجھتے ہیں. حالانکہ جیسے جنت کی امیدیں ہمارے دلوں میں ہے، ایسے ہی اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ کا خوف اور اللہ سے امیدیں، ان دونوں کے درمیان کا نام ہے. خالی ڈر ہی ڈر یہ بھی ایمان نہیں، خالی امیدیں یہ بھی ایمان نہیں، دونوں کے بیچ والا راستہ ایمان ہے. اچھے اعمال کے اوپر اللہ سے امیدیں بھی ہو اور برے عمل کے اوپر اللہ کا خوف بھی ہو. ہمارے مرحوم کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو کچھ محتاجگی کے ساتھ بھیجا تھا، اور پوری زندگی اسی محتاجگی کے اندر نکالی. بھائیوں اور میری مائیں، دنیا کے اندر جب کوئی بندہ آتا ہے اور وہ بھی محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، پھر اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی، اللہ اس کے اوپر بھی اس بندے کو معاف کر دیا کرتے اور اجر دیتے ہیں. کانٹا چبھتا ہے تو بھی اس پر بھی اللہ اجر دیتے ہیں. اس امت کے افراد کی، چاہے مرد ہو کہ عورت، تھوڑے تھوڑے عمل پر اللہ کو بڑی بڑی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں اور رحم دیتے ہیں، بڑا اجر دیتے ہیں. ایک بزرگ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے، بہت ساری کتابیں لکھی، بہت کتابیں لکھی، اور حدیثیں، قرآن کی تفسیر لکھ لکھ کر کے لوگوں کے اندر پھیلائی. جیروکس مشین تو تھے نہیں آج کی طرح. تو اس کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا حضرت کیا گزری؟ تو کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی. اللہ تو آپ کی مغفرت کر دے. بزرگ نے، اس آدمی نے کہا کہ اس لیے کہ آپ نے تو پوری زندگی کتابیں لکھی ہے. تو کہ نہیں، اس پر مغفرت نہیں ہوئی. میری مغفرت اس لیے ہوئی کہ ایک مرتبہ میں وہ سائے والی قلم میں تھی اور سائے کے کھڑیے میں بھگو کر کے لکھنا. تو ایک مرتبہ میں سائے بھگو کر کے لکھنا شروع کیا تو ایک پیاسی مکھی آئی، وہ سائے روشنائی سائے پینے لگی. میں نے اپنی قلم کو روک دیا کہ چلو بیچاری پیاسی ہوگی، پینے دو. میں نے مکھی کو وہ روشنائی سائے پینے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میری ایک مخلوق کے اوپر رحم کھائی ہے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس طرح کر کے اللہ نے میری مغفرت کر دی. اس امت کے افراد کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کے اوپر اللہ، چھوٹے چھوٹے عملوں کے اوپر اللہ مغفرت کر دیا کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنی صفت بیان کی، شکور. شکور کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا قدر کرنے والا. چھوٹا سا عمل وہ قدر کر لیں گے. تو ہمارے مرحوم نے تو پوری زندگی محتاجگی میں گزاری. اور دوسری بات، اس کی اہلیہ نے جو اس کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دیں گے اس کو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس اجر کو باقی رکھے اور آخرت کا ذخیرہ بنا دے. بڑا کسی پریشانی حال کی، کسی مجبور اور محتاج کی خدمت کر لینا ایک دو دن کے لیے بڑا اجر رکھتا ہے. یہ زندگی پر خدمت کرنے والے کو اللہ کیا دے گا اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. بس ضروری ہے کہ جو اعمال کرتے ہیں اس کو بچا لے. تھوڑی تھوڑی تکلیفوں کے اوپر اللہ بڑا اجر دیتا ہے. میں ایک حدیث سنا دوں نزہۃ المجالس کی، بخار کے متعلق. انسان کو جب بخار آتا ہے، تاؤ، اس کے اوپر اللہ اس کو کیا اجر دیتے ہیں؟ ہم تو اس کو معمولی بیماری سمجھتے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے ہیں بخار آیا ابھی ایک گولی لے لیں گے، پی لیں گے، اچھا ہو جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں بخار کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے. جبرائیل سے کہا تھا. پھر کچھ مدت کے بعد حضرت جبرائیل ایک آدمی کو لے کر کے آئے. اس کے ہاتھ میں ایک پیلے کلر کی لکڑی تھی.
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کو لے کر آئے تھے. اس آدمی نے پیلے کلر کی لکڑی ایک جھاڑوے پر, ایک درخت کے اوپر خالی ٹچ کی. جیسے ہی ٹچ کی اس جھاڑ میں جتنے پتے تھے سب گر گئے. اللہ کے نبی یہ سب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا ہے یہ سب؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ, یہ جو آنے والا آدمی ہے وہ فرشتہ ہے, اور اس کے ہاتھ میں جو پیلے کلر کی لکڑی ہے وہ بخار ہے, تاؤ. جب کسی امتی کو آپ کے بخار آتا ہے تو اس طریقے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے اس درخت کے اوپر سے پتے جھڑ گئے. جیسے اس درخت پر ایک بھی پتا نہیں رہا, ایسے بندے کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا, خالی بخار کی وجہ سے. جس خالی بخار کے اوپر اللہ اتنا اجر دیتے ہو, تو اگر کوئی آدمی محتاجگی کے ساتھ زندگی گزار لے تو اللہ اس کو کیا اجر دیں گے, کیا اجر دیں گے. ہاں لیکن میں نے کہا گناہ معاف ہوتے, حقوق نہیں. حقوق تو دینے پڑتے ہیں, یہ تو ہم نے بہت سنا ہے, اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاتا آج, کیونکہ اکثر مجمع وہی ہے جو کچھ مدت پہلے ہماری ابراہیم مسجد کے اندر موجود تھا, اس لیے وہاں حقوق کے متعلق میں نے باتیں بتائی تھی. حقوق معاف نہیں ہوتے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گناہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے اوپر بندہ جب صبر کر لیتا ہے یا کوئی عمل کر لیتا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. بہرحال میرا بول دینا کہ محتاجگی والی زندگی اور خدمت کرنے والے کی فضیلت بول دینا, سیوا کرنے والے کی فضیلت زبان سے بول دینا, یہ ایک دو گھڑی کا, ایک سیکنڈ کا, ایک منٹ کا کام ہوتا ہے. یہ تو پتہ اسی کو چلتا ہے جس نے یہ خدمت کی ہوتی ہے, جس نے ان کی سیوا کی ہوتی ہے, جس نے یہ محتاجگی والی زندگی گزاری ہوتی ہے. بھلے دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزر گئی, چلے گئے, قیامت کے دن وہ محتاج نہیں اٹھے گا, صحیح سالم ہوگا اور بڑے درجے کے اوپر ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں پریشانی والی زندگی گزار کر کے گیا ہے, محتاجگی والی زندگی گزار کر کے گیا ہے. ہاں بس یہ بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں, ان کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے. ایصال ثواب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بہت بڑا اور آسان طریقہ میں آپ کو آج ایک بتا دوں. اگر کوئی مدرسے کے اندر بچہ پڑھتا ہو, حافظ بنتا ہو یا عالم بنتا ہو, اس بچے کی فیس آپ مدرسے والوں سے پوچھو گے, ذمہ داروں سے, تو بتائیں گے ایک سال کی فیس 13,000 14,000 یا 15,000 ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ اچھی فیس 15,000. کھانا پینا رہنا سونا پڑھنا سب آ گیا, 15,000 فیس. اب ایک بچہ حافظ کب بنتا ہے؟ زیادہ کمزور ہو تو 4 سال, اور زیادہ ہوشیار ہو تو 1 سال, درمیان میں ہو تو 2 سال 3 سال میں بچہ حافظ بن جاتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہے تو ہم یہ کام کریں, 1 سال کی فیس دوسرے سال کی نہیں, تیسرے سال کی ایک بچہ متعین کر لے, اس کے بعد اس کی 2 سال 3 سال یا 4 سال لگے اس کی فیس بھرے, اور نیت یہ کر لے کہ اس کا ثواب ہمارے فلانے مرحوم کو پہنچانا ہے. ہمارے خرچے ہوں گے زیادہ سے زیادہ 45,000 روپے, لیکن وہ بچہ حافظ بننے کے بعد زندگی بھر جتنا قرآن پڑھے گا, تراویح میں پڑھے گا, نماز میں پڑھے گا, دوسروں کو پڑھائے گا, اس کے اوپر عمل کرے گا, دوسروں کو کرائے گا, ان سب کا ثواب اس بچے کو بھی ملے گا اور اس خرچہ کرنے والے کو بھی ملے گا جس نے اس کو حافظ بنانے کے اندر خرچہ کیا تھا, جس نے اس کو عالم بنانے کے اندر خرچہ کیا تھا. عالم بنانے کے لیے تھوڑا مشکل ہے, 9 سال کا کورس ہوتا ہے, لیکن اجر بھی اتنا زیادہ ہے. حافظ قرآن ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی. اور کوئی عالم ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا 200 لوگوں کو لے جاؤ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی, ہم نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہوگا, ہمیں تھوڑی جہنم میں جانے دے گا, وہ احسان یاد رکھے گا. تو یہ ایصال ثواب کے طریقے ہیں. مدرسوں کے اندر, مسجدوں کے اندر غریبوں کے اوپر, بیواؤں کے اوپر خرچ کرنا. جو مرنے والا مرتا ہے بہت بڑی جائیداد ملکت چھوڑ کر جاتا ہے, اور ہمیں خرچہ, وہ لاکھوں میں چھوڑ کے جاتا ہے, ہمیں خرچہ کر رہے ہیں ہزاروں میں یا کچھ 100 میں. یہ نہیں کہ یہ مرحوم ہے تو اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہم سب بھی اپنے باپ دادا کے لیے سوچیں. کبھی کسی عالم کو, کسی نیک آدمی کو عمرہ کرا دے, حج کرا دے, اللہ نے مال دیا ہے تو
کسی غریب کو گھر بنا دے وے, کسی غریب کے گھر پر پانی کا بورنگ کرا دے وے, جب تک وہ چلتا رہے گا ہمیں اس کا جس نے خرچ کیا اس کو تو ثواب ملے گا ہی, ساتھ ساتھ میں جو کام مدد لے رہے ہیں اور جس کے نام پر ہم نے کیا اس مرحوم کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یہ سارے ثواب کے طریقے ہیں. تھوڑا سا مال خرچ کرو اور خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 1 کا 10 دیں گے. 1 کا 10, 1 روپیہ خرچ کیا 10. اور اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا, جیسے کسی کو حج میں بھیج دیا, کسی کو عمرہ میں بھیج دیا, کسی کو دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کے اندر بھیج دیا, تو پھر وہ 1 روپیہ نہیں رہتا, 1 روپیہ 10 روپیہ نہیں ہوتا, بلکہ 1 روپیہ 700 روپیہ تک ہو جاتا ہے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, ارے وہ مال جو تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہو, اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جو دین سیکھنے کے لیے نکلا وہ اللہ کا راستہ ہے, جو حج کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کا راستہ ہے, جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کا راستہ ہے, جس نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا, حلال روزی کمانے کے نکلا وہ اللہ کا راستہ ہے. بہت سارے اللہ کے راستے ہیں. اللہ کے راستے کے اندر جس نے 1 روپیہ خرچ کر دیا, 1 روپیہ, اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی سی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک گیہوں کا دانا, 1 دانا ہوتا ہے, اس کو ہم نے زمین میں ڈال دیا, پھر وہ اگنا شروع ہوا, اگنے کے بعد اس میں 7 بالیاں ہوئی, جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں ننگل. 1 دانے میں سے 7 ننگل, اور ہر ایک ننگل کے اندر 100 دانے ہوئے. ہم نے بویا تھا 1 گھؤں, نکلے 700 گھؤں. اللہ نے یہ مثال دے کر کے سمجھایا, ایسے ہی تم خرچ کرو گے 1 روپیہ, اجر ملے گا 700 کا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کی آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے. جس مرحوم کا انتقال ہوا ہے, آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے ان کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. یا ول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا فعال لما یرید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اے کریم آقا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ کچھ مرحوم تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے, اور ہمیں بھی ایک دن تیری بارگاہ میں آنا ہے. اے اللہ ہم سے تیری نافرمانیاں ہو جاتی ہے, تیرے پیارے حبیب کے طریقوں کے خلاف زندگی ہم سے گزر جاتی ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. آج تک جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان تمام سے ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے, ہمارے زندوں کو معاف فرما دے, ہمارے والدین کو معاف فرما دے, ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے, ہم پر احسان کرنے والوں کو معاف فرما دے, جن لوگوں کا ہم پر احسان ہے ان سب کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر رحم فرما. جو زندہ ہے ان سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جو زندہ ہے ان سب کو ہدایت نصیب فرما, جو زندہ ہے ان سب کو ہدایت نصیب فرما. جو تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری رضا والی زندگی نصیب فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں تجھ سے راضی فرما دے. اللہ تیری رضا والی موت نصیب فرما.
ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ محتاجگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، محتاجگی والی اولاد سے ہماری حفاظت فرما، عیب والی اولاد سے ہماری حفاظت فرما۔ امت میں جو کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، امت میں جو مقروض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، امت میں جو بے روزگار ہے ان کو حلال پاکیزہ روزی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ امت میں جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ امت میں جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ امت میں جو بے جوڑا ہے ان کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما۔ امت میں جو بے گھر ہے ان کو اچھا گھر نصیب فرما۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، دینی مدرسوں کی، خانقاہوں کی، مرکزوں کی، دین کے کام کی تو حفاظت فرما۔ اللہ جہاں جس لائن سے جو دین کا کام ہو رہا ہے ان کو تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور ظالمین کے ظلم سے، مکاروں کے مکر سے، دشمنوں کی دشمنی سے اے اللہ سارے دین کے شعبوں کی تو حفاظت فرما، سارے دین کے شعبوں کی تو حفاظت فرما، سارے دین کے کام کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک زندگی گزارنے والا بنا، اللہ ہمیں نیک زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی آسانی والی فرما، ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنا دینا، ہماری قبروں کو بھی مولا کریم ہماری حد نظر تک کشادہ کر دینا۔ اللہ ہماری قبروں میں بھی نور کی بارش نازل فرمانا۔ اللہ حشر کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ ہم سب کو حشر کے میدان میں آنا ہے، قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، تیری طرف سے فیصلے ہونے والے ہیں، نامہ اعمال کا ترازو لگے گا۔ اے اللہ اعمال تولے جائیں گے، اللہ ہمارے نیکی کے پلڑے کو بھاری فرما دینا۔ مولا کریم نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دینا۔ اللہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دینا۔ اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دینا، جہنم سے ہماری حفاظت فرما لینا، جنت الفردوس میں ہمیں ٹھکانہ نصیب فرما دینا۔ مولا کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما دینا۔ اللہ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے آپس میں دشمنیوں کو ختم فرما، ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ مولا کریم کیا حال ہو چکا ہے، ہمارے نوجوان اپنے موبائل کے ذریعے سے کیسا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہماری آپسی سماج میں فوٹ ڈال رہے ہیں، اللہ دشمنیاں پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ ان دشمنوں کو، ان سازش کرنے والوں کی سازشوں کو تو ختم فرما، ہماری سماج میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں ایک بنا دے، ہماری دشمنیوں کو ختم فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک بنا دے، ہمیں انصاف کرنے والے حاکم عطا فرما، انصاف کرنے والے حکمران اور رہبر اور لیڈر نصیب فرما۔ اللہ ظالم حکمرانوں سے، ظالم لوگوں سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اللہ دنیا میں اللہ برکت والی، عافیت والی روزی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں پریشانیوں کو دور فرما، تیری رضا والے اعمال نصیب فرما، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بنا۔ مولا کریم ساس کو بہو کے اور بہو کو ساس کے، شوہر کو بیوی کے اور بیوی کو شوہر کے، ماں باپ کو اولاد کے اور اولاد کو ماں باپ کے، سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنا دے۔ اللہ آپسی لڑائیوں کو ختم فرما دے، سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس تمام کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے اس تمام سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، حضرات تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سارے حضرت کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, سب مرد اور کھانا کھا کر جائیں.